رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں، اس دین کی پیروی کون کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام اور آزاد، ہر طرح کے لوگ اس دین میں آ رہے ہیں، غلام بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل اسلام یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھے بول، اچھی بات کہنا، یہ ہے اسلام، اور کسی کو کھانا کھلانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، ویسے آپ نے مختلف موقعوں پہ مختلف بات کہی ہے اسلام کے بارے میں، بندے کو دیکھ کر کہ جیسا سوال کرنے والا ہے اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ویسا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میٹھے بول بولنا یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام میں، بات چیت کرنے میں اثر رکھا ہوتا ہے، اور ہر طرح کی جو بات چیت ہوتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے، مثبت ہو یا منفی ہو۔ تو جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے کلام کرتا ہے تو وہ بات دوسرے بندے کے دل میں اتر رہی ہے، اس کو خوشی دے رہی ہے، اس کو تکلیف دے رہی ہے، اس کو ناراض کر رہی ہے، تعلقات کو بنا رہی ہے یا توڑ رہی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے، یا اس کی سوچ تبدیل کر رہی ہے، تو جو کلام ہے اس کا بڑا اثر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع ترین کلمات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں مختصر بات کرتا ہوں، اور اس مختصر بات میں سارا معنی اور مفہوم شامل ہوتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کا جواب ہے کہ من اسلام۔ اگر ہم جیسے بندے سے کوئی بندہ سوال کر لے کہ اسلام کیا ہے، تو 2 گھنٹے تو میرا خطبہ چلے گا ہی چلے گا کہ ابھی میں آپ کو اسلام بتاتا ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ کتنی مختصر بات۔ تو نصیحت جو ہوتی ہے وہ جو مختصر ہو اس کا اثر ہوتا ہے، اور نصیحت جتنی آپ طویل کرتے جائیں، لمبی کرتے جائیں، اس کو آپ کسی دوسرے انسان کے لیے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ میں کسی کو نصیحت کروں گا، لمبی نصیحت کروں گا، زیادہ کروں گا، بڑا لیکچر دوں گا، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں سمجھتے ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ نصیحت کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، حالانکہ زیادہ نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نصیحت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے ذائقے کے لیے، یا ہانڈی کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے ذائقے کے لیے، لیکن کوئی بندہ سوچے کہ
کہ نمک بڑا مزیدار ہے تو مٹھی بھر کے ڈال دیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ ذائقے کی بجائے کڑوا ہو جائے گا، زہر ہو جائے گا۔ تو جب نصیحت بہت زیادہ کی جاتی ہے تو وہ فائدہ دینے کی بجائے کڑوی ہو جاتی ہے، زہر ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نصیحت کرنے والے کو ہمیشہ اپنی نصیحت پہ بڑا کنٹرول ہونا چاہیے، اسے اس بات کی مشق کرنی چاہیے کہ میں ایک لفظ میں یا دو لفظوں میں یا آدھے جملے میں یا ایک جملے میں اپنی بات کہہ دوں۔ اور نصیحت جو ہے سب سے اچھی نصیحت وہ ہوتی ہے کہ جس میں نصیحت کرنے والے کو نصیحت نہ آئی ہو، یعنی اسے کوئی تقریر نہ آئی ہو اور وہ بے چین نہ پھر رہا ہو کہ میں کس بندے کو تلاش کروں اور میں کسی کو نصیحت کروں، بلکہ کوئی انسان خود مطالبہ کرے، ریکویسٹ کرے کہ جناب میں آپ سے چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی بات بتائیں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ مجھے کوئی کام کی بات بتائیں، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے، بہترین موقع، کہ جب اس انسان کو نصیحت کی جائے، آدھے لفظوں میں بھی کریں گے تو سمجھیں کہ آپ نے پوری کتاب کے برابر نصیحت کر دی ہے۔ کیونکہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے کوئی اچھی بات بتائیے، یا میرا سوال ہے میرے سوال کا جواب دیجیے، تو وہ انسان اپنے دل کا دروازہ اندر سے کھول لیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر آدمی کے دل کا ایک دروازہ ہے جس کی کنڈی اندر کی طرف لگی ہوئی ہے، باہر کی طرف نہیں، اور ہم باہر سے وہ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ کوئی شخص اپنے دل کا دروازہ اپنے اندر سے ہی جب اس کی کنڈی اتارتا ہے تو وہ جس شخص کے لیے چاہتا ہے اور جس وقت وہ چاہتا ہے تو تب وہ دروازہ کھول لیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، اللہ کے رسول میرا سوال یہ ہے مجھے بتائیے، اللہ کے رسول ایک بات بتا دیں، اس کے بعد میں آپ کے بعد کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، بس ایک بات بتا دیں، ساری زندگی اسی پہ عمل کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بات بتا دیتے ہیں اور وہ ساری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ تو بہترین وقت نصیحت کا وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا انسان خود مطالبہ کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ مجھے نصیحت کی جائے۔ اور یہ سچویشن پیدا کرنا، یہ صورتحال پیدا کرنا، یہ نصیحت کے لیے ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، ہم نصیحت کم کر رہے ہوتے ہیں، بے عزتی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، پارسا ہوں، دیکھیں میں اس کو کتنی اچھی بات بتا رہا ہوں، لیکن اصل میں آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیونکہ نصیحت میں جب طنز شامل ہو، نصیحت میں جب حقارت ہو، نفرت ہو، لہجے میں کرختگی ہو، نصیحت میں دوسرے انسان کو حقیر سمجھا جا رہا ہو یا اس کی انسلٹ کی جا رہی ہو، تو وہ نصیحت نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نصیحت کرتے وقت دوسرے انسان کی بے عزتی کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، وہ غریب ہے، وہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، طاقتور تو خیر کرے گا ہی نہیں، کوئی انسان اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی عزت کا دفاع کرنے کی حص رکھی ہوئی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا 4 مہینے کا، آپ اس کی بھی انسلٹ کریں گے تو وہ اس کو بھی فیل کر دے گا، حالانکہ 4 مہینے کے بچے کی آپ کہیں گے کیا اس کی عزت نفس ہے، لیکن وہ فیل کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اس نے فیل کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن وہ کرتا ہے۔ تو نصیحت میں کسی دوسرے انسان کی عزت کا خیال رکھنا، کیونکہ جب دوسرا انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نصیحت نہیں ہو رہی، یہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی کا گلاس ہے اور ہم اس خالی گلاس میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس گلاس نے کیا کیا ہے کہ اپنے اوپر ایک ڈھکن لے لیا ہے اور اپنے آپ کو بند کر لیا۔ اب آپ اس کے اوپر پورا جگ ڈال دیں، بالٹی ڈال دیں، پائپ لگا دیں، تو اس میں پانی جائے گا؟ ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نصیحت کے ذریعے میری بے عزتی ہو رہی ہے، تو وہ اپنا ڈھکن لگا لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، پھر وہ نصیحت اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو نصیحت میں عزت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک دیہاتی آدمی نے، بدو نے پیشاب کر دیا، تو لوگ اٹھے غصے میں کہ اس کو ماریں یا روکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، ٹھہر جاؤ، اس نے پیشاب اب شروع کر ہی دیا ہے تو اس کو کرنے دو۔ جب کر لیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اس کی عزت کا دفاع کیا اور اس کو مختصر 2 جملوں میں نصیحت کر دی، اور وہ نصیحت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا آپ جیسا بندہ اس دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے، یا اللہ رحم فرما، مجھ پر رحم فرما اور اللہ کے رسول پہ رحم فرما، باقی کسی پہ نہ کر، باقی سب تو مجھے ختم کرنے کے لیے آ ہی گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسرے آدمی کی عزت کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ مجلس میں یہ بات کہتے تھے کسی کا نام لیے بغیر کہ بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل وہ یہ کام ایسے کر رہے ہیں اور ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ مجلس میں ہوتا تھا وہ سمجھ آتا تھا کہ یہ بات تو مجھ سے کی جا رہی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ پردہ پوشی جو ہے، یعنی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی پردہ پوشی کریں، اس کے کپڑے نہ اتاریں، اس کے گناہوں کو آشکار نہ کریں، اور جب ہم اسے بے نقاب کریں گے یا اسے بے لباس کریں گے اور اس کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت کا خیال رکھتے تھے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ نصیحت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، ایک بندہ ہے آپ اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں، ایک ایسی بات جس پر اس کو اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، لیکن آس پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات کی جائے۔ تو ہم مہمانوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، ہم مہمانوں کے سامنے، گھر میں مہمان آ جائیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بھی میں اچھا رویہ پیش کروں، لوگوں کے سامنے بھی ہم ذرا تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، اور دکاندار بھی گاہک کو کتنے پولائٹ طریقے سے بات کرتا ہے، باجی، بھائی جان، جناب چاچا جی، جناب بزرگوں آئیے بیٹھے، تو وہ بڑا پولائٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنا مال بیچنا ہے، اس کو اپنے اس اخلاق کے ذریعے، ان لفظوں کے ذریعے گاہک کو متاثر کرنا ہے اور متاثر کر کے مال بیچنا ہے۔ تو وہ جو 4 گھنٹے کے لیے بندہ با اخلاق بنتا ہے مال بیچنے کے لیے، وہ جو آدھا گھنٹے کے لیے با اخلاق بنتا ہے مہمانوں کے سامنے، یا کوئی
نصیحت کرنے والا سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ با اخلاق بنتا ہے، کیونکہ سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم موقع بہ موقع مصنوعی طور پہ با اخلاق بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جینون اخلاق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک ڈرامہ کریں، آدھے گھنٹے کا پلے ہو جائے۔ اب ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں لوگ ڈائلاگ سیکھ لیتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا زبردست آپ نے رول پلے کیا ہے، بڑی بات ہے جناب۔ تو ہم ڈرامے کرنے سیکھ لیتے ہیں، ایکٹنگ کرنا سیکھ لیتے ہیں، رول پلے کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس موقع پہ ہمیں با اخلاق بننا ہے اور کس موقع پہ ہمیں ویسا رہنا ہے جیسا ایکچولی میں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں، تو مجھے ویسا کرنا ہے۔ تو اخلاق یہ نہیں ہے، میٹھا کلام یہ نہیں ہے۔ یعنی وہ دکاندار جو 6 گھنٹے گاہکوں کے سامنے میٹھا کلام کرتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی میٹھا کلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ ویسا ہی با اخلاق اپنی بیوی کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ویسا ہی با اخلاق اپنے نوکروں کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ مہمانوں کے سامنے تو بڑا زبردست ہے، اخلاق والا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، لیکن اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیز ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، کمزوروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کمزوروں کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں ویسے ہو جائیں جیسا ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے، وہ ہم دکان پر ہوں یا مہمان کے سامنے ہوں، کسی چھوٹے کے سامنے ہوں، کسی بڑے کے سامنے ہوں، تو تب ہے یہ میٹھا اخلاق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن آدمی کے نامہ اعمال میں سب سے ثقیل چیز، بھاری چیز جو اس کے پلڑے کو جھکا دے گی اور اسے جنت میں داخل کر دے گی، وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور وہ اخلاق وہ ہے جو 24 گھنٹے کا ہے، جو ہر وقت کا ہے۔ اور تو جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو دعوت میں ظاہر سی بات ہے نصیحت ہوتی ہے، دعوت میں ہم بات کرتے ہیں اور بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ وہ بندہ جس نے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا یا جس نے گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا اور اس کو سیکھتا نہیں ہے اور وہ دعوت کا کام کرنا شروع کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کی ہے ہاں وہ تو ہے، اور وہ کیسے؟ جی ہاں وہ کیسے؟ میٹھا کھا کے، کینڈی کھا کے؟ اچھا کیا کی ہے میں نے بات؟ میں ذرا تھوڑا سا ریوائز بھی کر لینا۔ پہلی بات کیا کی تھی؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم دعوت کی بات کر رہے ہیں اور میں نے حدیث بیان کی ہے کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ طیب الکلام۔ اچھا تو اس میں کیا میں نے بات کی ہے؟ پہلی بات ہاں مختصر کریں، نصیحت مختصر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ عزت نفس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، عزت نفس